محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی جھارکھنڈ جناب عبید اللہ چودھری صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، رانچی ضلع کے مختلف یونٹوں سے آئے ہوئے رفقاء کرام، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، خواتین و حضرات، میرے لیے آج یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ رانچی ضلع کے اجتماع میں شرکت کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں 1972 سے اس رانچی ضلع میں کام کر رہا ہوں، یہی میری کرم بھومی ہے، اور اٹلی ایک بار نہیں سینکڑوں دفعہ آیا ہے۔ اور جب میں رانچی آتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے، احباب سے، عزیزوں سے، کارکنوں سے ملاقات ہو۔ چنانچہ میں امیر حلقہ اور ناظم اجتماع اور ناظم ضلع کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت دنوں کے بعد مجھے اس کا موقع عنایت کیا کہ میں اپنے تحریکی دوستوں سے، اٹلی کے مسلمانوں سے اور مختلف یونٹوں سے آئے ہوئے کارکنوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں۔ حضرات، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے جو ہمارے چیلنجز ہیں اس پر ہے کہ ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی ہر جگہ اس موضوع پر بات کرتا رہتا ہے کہ ہندوستان میں، اس جھارکھنڈ میں، مقامی سطح سے لے کر کے عالمی سطح پر جو امت مسلمہ کن چیلنجز سے درپیش ہے، کن چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس پر گفتگو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس کو نکات کی شکل میں ہم پیش کرنا چاہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو بڑے چیلنجز ہیں، وہ داخلی ہیں، اور دو بڑے چیلنجز ہیں جو خارجی ہیں۔ یہی چار بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے۔ دو ہمارے جو داخلی چیلنجز ہیں، ان میں پہلا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو امت مسلمہ ہیں، لیکن ہمارا مسلم معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ کہنے کو تو ہماری مسلم بستیاں ہیں، لیکن وہ بستیاں اسلامی بستیاں نہیں ہیں۔ سماج ہمارا اسلامی سماج نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ ہم اس ملک میں بستیوں کی شکل میں، محلوں کی شکل میں جو مسلم آبادیاں ہیں، وہ اسلام کو مس ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ غیر مسلم آبادی اگر مسلم آبادی کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہے تو اسلام کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ الٹی بات سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا کہ امت مسلمہ اپنی امت پن کی شناخت کھو چکی ہے، اور اپنی پہچان کھو چکی ہے۔ یہ سب سے بڑا داخلی ہمارا چیلنج ہے۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ امت مسلمہ پسماندہ بھی ہو گئی ہے، قوت کے تمام مراکز سے ہٹ گئی ہے، حاشیے پر چلی گئی ہے۔ تو بیک وقت امت کو جو داخلی چیلنجز ہیں وہ یہ چیلنج ہے کہ امت اپنی اصل کے اعتبار سے اپنی شناخت کھو چکی ہے، اور ایک امت ہو سکتی ہے، ایک گروہ ہو سکتا ہے
جو اپنی شناخت تو کھو جائے لیکن مضبوط ہو، ترقی یافتہ ہو، کاروبار کے میدان میں، سیاسی میدان میں، تعلیم کے میدان میں عام ہو۔ لیکن مسلم سماج بیک وقت پسماندہ بھی ہے اور قوت کے مراکز سے دور بھی ہوتا چلا جاتا، کمزور پسماندہ ہوتا گیا۔ یہ دو داخلی چیلنجز ہمارے ہیں، دو خارجی چیلنجز۔ اور وہ چیلنجز یہ ہے کہ پورا ہم ایک مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں، ہر محلے میں، ٹولے میں، شہر میں، پوری آبادی میں ہم صرف مسلم آبادی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آدیواسی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ان کے درمیان ایک بڑا طبقہ ہے جو اس وقت اقتدار پر ہے، بااثر ہے، اس اسلامی فوبیا کا شکار ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں اس کے دل میں بڑی نفرت و عداوت ہے اور اس کے طرح طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خارجی چیلنج ہے۔ خارجی چیلنج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو گلوبلائز ورلڈ ہے۔ ساری دنیا ایک گاؤں، گلوبل ویلیج ہو گئی ہے، اور یہ صرف ایک ملک، ایک شہر کا معاملہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں اسلام اور مسلمان طاقتور نہ ہوں، مضبوط نہ ہوں، ملک کی سطح پر کمزور رہیں، ریاست کی سطح پر کمزور رہیں، کمیونٹی کی سطح پر کمزور رہیں، اور ان کے خلاف ہر طرح کی عالمی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ چار بڑے چیلنجز ہیں، دو ہمارے اپنے داخلی ہیں اور دو خارجی چیلنجز۔ اب آئیے ان چیلنجز پر ہم سب لوگ مل کر کے ایک ایک غور کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس چیلنجز کے جواب میں، اس چیلنجز سے نبوغ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو داخلی چیلنج ہے، یعنی مسلم معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، مسلم سماج اسلامی سماج نہیں ہے، اس کی اپنی شناخت نہیں ہے، اس کے اندر چار بڑی کمزوریاں پیدا ہو گئی۔ یہ جو مسلم سماج ہے وہ اسلامی سماج نہیں ہے، مسلم بستی اسلامی بستی نہیں ہے، مسلم ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرا ماحول ہے جو اسلام نہیں ہے۔ اس کی چار بڑی بنیادی کمزوریاں ہیں۔ اس کی سب سے پہلی کمزوری جو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ مسلمان کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ان کو اسلام کا صحیح علم اور شعور نہیں ہے۔ جب ہم علم شعور بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن اور سنت میں اسلام ہے، جیسا کہ خدا کا دین ہے، اس کا ہم کو شعور نہیں۔ ایمان ہی کو لے لیجئے، ایمان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی طور پر کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، خاندانی طور پر آدمی کو ایمان نہیں ملتا۔ ہمیشہ ایمان لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد بے سمجھے بوجھے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے تو اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، نہیں آتا۔ قرآن بہت صاف لفظوں میں کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ دیکھا قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کا معنی ہے کہ ایمان صرف زبان سے کسی چیز کے اقرار کا نام نہیں،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ حقیقی ایمان لایا جاتا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہ، تو مسلمانوں کے اندر ایمان کے سلسلے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ علم و یقین کی بنیاد پر خدا کے ساتھ جو پیمان عہد و وفا ہوتا ہے اس کا نام ایمان ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی تربیت میں، مسلمانوں کی تعلیم میں یہ بات ان کو نہیں بتائی گئی ہے کہ پورے مکی دور میں 13 سال مکی دور میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر محنت کی ہے۔ پورا مکی صورتوں کو آپ پڑھ جائیے تو مکی صورتوں میں صرف ایمان ہے اور ایمان پر بننے والا کردار ہے بس۔ یہ اس لیے کہ ایمان صرف عقل کے ساتھ تسلیم کرنے کا بھی نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، خرد نے کہہ تو لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ 13 سال مکے میں دل و نگاہ کو مسلمان بنانے کے لیے احساس و جذبات سب لا الہ الا اللہ کے مطابق ڈھل جائے، اس کی تربیت کے لیے۔ تو ہمارے نظام تعلیم میں، ہماری نظام تربیت میں، ہمارے خاندانی نظام میں مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی، مطلب، اس کے مطابق ذہن و شعور بن جائے، اس کی تربیت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت خاندانی طور پر، روایتی طور پر، گھریلو طور پر، وراثتی طور پر مسلمان ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے اگر یہ بڑا چیلنج ہے اور 13 سال تک جو امت کی تشکیل ہوئی ہے، امت کی تشکیل میں 13 سال تک صرف کلمے پر محنت کی گئی، تو ہمیں چاہیے کہ ایمان پر محنت کی جائے۔ ایمان، ہم اکثر مسلمان نوجوانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ آستھا کا مسئلہ نہیں ہے، اندھ وشواس کا معاملہ نہیں ہے، ایمان بالغیب اندھ وشواس کا نام نہیں ہے، لیکن عام طور پر مسلمان اندھ وشواس کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کیوں مانتے ہیں آپ؟ کوئی دلیل کے پاس نہیں۔ وہ تو اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح مشرکین عرب جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، نکاما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اپنے باپ دادا کو جو چیز کو پایا ایمان لائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور وہ عشق رسول جو ہے، وہ عشق رسول اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہیں ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین کے ماننے والے کے پیروں کی طور پر ہوتی ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آئی لو محمد کے نام پر جان دے سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں۔ حضرات، امت مسلمہ کا سب بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان علم و یقین کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی حقیقت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صحیح تشریح و تعبیر کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلم معاشرے کے اندر ایمان پر محنت، ایمان، حقیقی ایمان پیدا کرنے کی تربیت، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ اگر یہ چیلنج ہے مسلم معاشرے کے اندر کا، تو یہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، اور تحریک اسلامی کو چاہیے کہ وہ حقیقت ایمان پر محنت کرے، اس پر دلیل دے، سمجھائے، ایک عام تعلیم کا نظام ہے۔ نفاق کی بہت بڑی وجہ ہے تعلیم نہ ہونا، اور یہ تعلیم قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، یہ تعلیم قرآن و سنت کی ہونی چاہیے۔
تو مسلمانوں کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر اس کا جو داخلی چیلنج ہے وہ علم، جہالت ہے، علم کو نہ جاننا ہے، اسلام کو نہ جاننا، حقیقت ایمان کو نہیں جاننا۔ دیکھیں ایک حدیث جبریل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تشریف لائے جو بالکل سفید زرق برق تھے، لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن ان پر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ایک آدمی جو قریبی ہوتا ہے اس کو پہچانتے ہیں لوگ، دور سے آتا ہے تو مسافر ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بیٹھ گیا کہ ایک دم زانو پر زانو ملا دیا اور اپنا ہاتھ آپ کی اس پر رکھ دیا، اور اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ سوالات کیے، اور آخر میں یہ بتایا کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، اور اس کا جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو وہ کہتا جاتے تھے کہ آپ نے صحیح کہا۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس میں جو نقطے کی بات ہے وہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل امین کھڑے ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ جبرائیل امین ہے، تم کو تمہارا دین بتانے آ رہے ہیں، اور ایمان، اسلام جتنے سوالات کیے تھے انہوں نے جبرائیل امین تقریر کر دیتے اور چلے جاتے، لیکن نہیں، یہ نہیں، جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس جواب پر آپ نے اس کی تائید کی اور اس کے بعد چلے گئے، تو آپ نے کہا پتہ یہ چلا کہ دین ہم کو جو ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، ڈائریکٹ جبرائیل سے بھی نہیں ملے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ دین سکھانا۔ دین کی حقیقت یہی ہے، دین ہم جبرائیل سے نہیں سیکھ سکتے ہیں تو کسی اور دوسرے سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مسلمان اپنے دھیان سے سیکھتا ہے، مسلک سے سیکھتا ہے، اپنے ان لوگوں سے سیکھتا ہے، قرآن و سنت سے نہیں سیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لایا بس وہ دین ہے، یہی حدیث جبرائیل نے بتایا، یہ حقیقت جس سے ہم معتقد ہیں، جس پر ہم اعتبار کرتے ہیں، جس کی ہم بات مانتے ہیں، اس پر ہم سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہر چیز کو جاننے والے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوچھیں کہ اچھا اس سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، وہ دین ہے اسلام، اور وہ ایمان ہے، وہ حقیقت ایمان ہے۔ تو ایک مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ دین سیکھنے، دین سمجھنے، دین پر یقین کرنے، ایمان لانے کی جو پوری 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں مکے میں اور پھر مدینے میں تربیت ہوئی، وہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں بدعملی ہے، یہ دوسری کمزوری ہے۔ مسلمان عمل کرتا ہے لیکن عمل پوری طرح اسلام پر نہیں کرتا، اس کو جو من میں آیا چلا، روایت سے جب اس کو اسلام ملا ہے، خاندان سے جب ملا ہے، جب اس کو سماج سے دین ملا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں ملا، تو جتنا سماج عمل کر رہا ہے، جمعہ کا جمعہ پڑھ رہا ہے، نماز رمضان میں آ کے خوب روزہ رکھتا ہے، اس کے بعد شب قدر تراویح بغیر سنے سمجھے پڑھتا رہتا ہے۔ تو جب اس کو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا، خاندان سے ملا، سماج سے ملا، محلے ٹولے سے ملا، تو جو محلے ٹولے میں ہوتا ہے اس کو کرتا ہے، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کر دیتا ہے۔ اچھا، آدھا تیتر بٹیر کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے بتایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی کچھ حصے پر عمل کرتے ہو، کچھ حصے پر عمل نہیں کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیں، جو آدمی کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس کا قانون اللہ کے یہاں دوسرا ہے، اور جو اپنے آپ کو مومن و مسلم کہے گا اور وہ جمعہ خالی نماز پڑھے گا، 5 وقت نہیں پڑھے گا، آدھا کرے گا آدھا نہیں کرے گا، جو اس کو سوٹ کرے گا وہ کرے گا، جو نہیں سوٹ کرے گا نہیں کرے گا، جو باپ دادا کو دیکھتا ہے وہ کرے گا، جو دین قرآن میں وہ نہیں کرے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو تم کو دنیا میں ذلیل کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ اسلام کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں، اس لیے کہ وہ قرآن کو ذلیل کرتا ہے دنیا میں۔
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، اس دنیا میں اس کو ہم ذلیل کریں گے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور آخرت کے دن سے زیادہ سختی والے۔ مسلمان جمعہ کا جمعہ نماز پڑھتا، پانچوں وقت نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، ایک عام اور اس کو بہت آسانی سے سمجھتا ہے۔ تو دوسری جو مسلمانوں کی دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ تیتر بٹیر کی طرح سے اسلام کو اس کو بھجڑی کر کے توڑ کر کے جو من میں آیا، جتنا جس کے جو من میں آیا، جس کو جتنا سوٹ کر رہا ہے۔ بس بات جگہ تو ایسا بھی ہے، راجستھان وغیرہ میں ہم لوگ گئے ہیں، دیکھا نکاح بھی پڑھاتے ہیں اور پھیرے بھی لگا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی نکاح بھی لوگ کرتے ہیں اور جہیز اور سب لے لیتے ہیں، پھیرے لگانے پر آپ تو گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ پھیرا نہیں لگاتے ہیں، لیکن وہ کام جو کرتے ہیں جو حرام ہے وہ کرتے ہیں، آپ ہم سب کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو دوسرا داخلی چیلنج ہے امت کا وہ یہ ہے، پہلا علم و ایمان کی کمی، دوسرا عمل ہے، پورا عمل کرنا، اور تیسری جو بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر وہ منافقت۔ یہ منافقت جو ہے مکے میں یہ نہیں تھا، مدینے میں آ کر کی منافقت، اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کے سلسلے میں اتنا سخت رویہ اختیار کیا کہ آپ نے ایک مسجد کی اصلاح کی، خانہ کعبہ مسجد ہے نا، اس کو بت کو توڑا، مدینے میں آ کر کے آپ نے مسجد تعمیر کی، اور ایک مسجد کو آپ نے ڈھا دیا اس لیے کہ وہ منافقین نے بنائی تھی۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا ہے کہ ہندوستان کی بیشتر مسجدیں مسجد زرار ہو چکی ہیں۔ وہ امت کا خانہ کعبہ کا، امت کے اتحاد کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مسلک کا، اپنی انجمنوں کا، اپنی برادریوں کا ادارہ ہو جاتی ہے، اور اس میں خدا کی بڑائی نہیں ہوتی ہے اور خدا رسول کی بڑائی نہیں ہوتی، محلے کے صدر کی، سیکریٹری کی، امام کی، مسلک کی بڑائی چلتی ہے۔ وہاں خدا اور رسول کی بات نہیں کر سکتا، مسلک کی بات کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ مسجد خدا کا گھر ہے، اس میں جو آدمی جو بات کرنا چاہے پھر اس کو قرآن سنت سے دلیل دینی ہوگی۔ تو یہ مسلمانوں کی چوتھی کمزوری جو مسلمانوں میں ہے، اس کی وجہ سے انتشار ہے ان کے۔ مسلمان اکیلے سب کر سکتا ہے، مل کے نہیں کچھ کر سکتا، اس کے اندر اتحاد نہیں ہے، اس کے اندر نظم و سماعت نہیں ہے، اس کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اس کے اندر مشاورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی چوتھی کمزوری۔ مسلمانوں کا کوئی کام، مسلمان کی بستی کو اگر وہ اسلامی بستی بنانا چاہیں، آپ بتائیے مسجدیں 20 بن جائیں گی، بیت المال زکوٰۃ کا نظم جو ہے مسلمانوں نے کیا، چلا نہیں سکتا مسلمان کوآپریٹو سوسائٹی نہیں چلا سکتا ہے، مسلمان جو ہے مائکرو فائنانس نہیں چلا سکتا ہے۔ اگر مسلمان لوگ مل کے چاہیں کہ ہاں غربت کا ازالہ کریں، غربت کا ازالہ نہیں کر سکتے مسلمان چاہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دے دیں، مل جل کر کے نہیں کر سکتے مسلمان، ان کے اندر اجتماعی قوت نہیں ہے، اجتماعیت کو چلانے کی قوت نہیں ہے۔ اجتماعیت کو چلانے کی قوت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی مشورہ کرتا ہے، اور مشورہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں۔ محلے میں ایک آدمی سوچے کہ ہم عقل کل ہیں، ہم سارا علم جانتے ہیں، مشورہ نہیں ہوگا، تو ڈکٹیٹ کرنے لگے۔ اسی لیے مسلمانوں میں بہت سے وہ ادارے چلتے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے۔ مسلمان ملک میں بھی بادشاہت چلتی ہے، ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے، جمہوریت نہیں چل سکتی۔ تو مسلمانوں میں یہ 4 بنیادی کمزوری ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ امت کی شناخت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ مسلمانوں کے اندر علم اور یقین کی کمی ہے، مسلمان عمل آدھا سودھا کرتا ہے، مسلمان منافقت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور مسلمان کوئی کام اجتماعیت کے ساتھ نہیں کر سکتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ داخلی چیلنج ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں ایک تحریک ایسی ہو، ایک جماعت ایسی ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں جو بستی بستی محلے محلے ٹولے جا کر کے عام لوگوں کو تعلیم کریں، جس طرح سے تعلیم ہے، لائبریری کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، نشستوں کے ذریعے، جیسے بھی ہو مسلمانوں میں تعلیم عام کی جائے، تعلیمی ادارے ہوں، معیاری ان کے ساتھ تعلیمی ادارے ہوں۔ یہ جو مدارس کے نام پر تعلیمی ادارے ہیں، اس کا یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں، لیکن آپ یقین مانیے اسلام تعلیم کو دو حصہ نہیں کرتا، دین اور دنیا کی تعلیم اسلام میں الگ نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم ذرا اونٹ کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا، تو اونٹ کی تخلیق کو دیکھنا تو ہمیشہ زولوجی کا کام ہوگا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور یہ آسمان کو دیکھو کیسا بلند ہے، اس کا مطلب یہ کہ فزکس پڑھے گا آدمی۔ والى الجبال كيف نصبت، اور کیسے پہاڑ کو اس نے جما دیا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ علم دنیا نہیں ہے، علم دین ہے۔ یہ قرآن نے بتایا کہ دیکھو یہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، ہم نے ہوائی جہاز نہیں ایجاد کیا، اللہ نے کہا تھا کہ پرندوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ زمین میں کتنے خزانے ہیں، ہم نے پیٹرول نہیں ایجاد کیا، ہم نے پیٹرول نہیں نکالا۔ اگر یورپ اور مغرب کی دنیا اپنے تمام ایجاد کو بند کر دے تو ہم 500 پیچھے ہو جائیں، 500 سال پیچھے ہو جائیں۔ ساری چیز جو ایجاد کی، جو لاؤڈ اسپیکر ہیں، ہم نے نہیں ایجاد کیا۔ کیوں ایجاد نہیں کیا؟ جب یہ لاؤڈ اسپیکر نکلا تھا تو اس پر اذان دینی بنا تھا، اس پر خطبہ دینا بنا ہوتا تھا۔ یہ جو آپ فوٹوگرافی کر رہے ہیں اس پر بھی لوگوں نے منع کیا۔ جب پرنٹنگ مشین نکلی تو قرآن کو پرنٹ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب انہوں نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے علم کو دو حصوں میں قائم کر دیا، علم دین ہے، علم دنیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک نئی علمی بیداری لائی جائے، ایک نیا علم پیدا کیا جائے جو قرآن سنت کا علم ہے، جس میں دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں ایک ہو جاتے ہیں، جس میں دنیا کو خلافت فی الارض کی حیثیت سے آدمی کرے اور عمل صالح کرے، اس کے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہو، پوری بستیوں کے اندر، ساری بستیاں آپ دیکھ لیجیے جا کر، کوئی بستی، کوئی مسلم محلہ اسلام کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یہ چار کمزوریوں کے اندر، داخلی کمزوری ایک اور ان کے اندر ہے کہ مسلمان دھیرے دھیرے قوت کے مرکز سے دور ہو گئے۔ معاشی کمزوری آ گئی، مارکیٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟ غیروں کے کنٹرول میں۔ دولت کی گردش کس کے نظر میں ہے؟ کوئی بجٹ پر ہمارے درمیان گفتگو ہوتی ہے؟ کبھی آپ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے بحث کیا ہو کہ جھارکھنڈ کا بجٹ ایسے بننا چاہیے؟ ان کو ہے ہی نہیں، وہ بحث کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جھارکھنڈ کا بجٹ ایسے ہونا چاہیے تاکہ تمام ہندو، مسلم، آدیواسی دیہاتوں بڑھے، ان کا ایگریکلچر بڑھے، ان کی دوسری چیزیں بڑھے۔ تو جب ہم اپنی سیاست میں وہی دو چار باتیں کرتے رہیں گے اور ہم بجٹ پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ کبھی دیکھا ہے مسلمان کی بجٹ پر گفتگو کر رہا ہو؟ کبھی مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ یہ رانچی نیا کیپٹل بنا ہے تو اس کا جو نئی ٹاؤن شپ پلاننگ ہے، اس ٹاؤن شپ پلاننگ پر جو قوم مضبوط ہوتی ہے وہ کہاں پر اپنا مقام بناتی ہے؟ جتنے مسلمانوں کے خرید فروخت کرنے والے ہیں، زمین کے بروکر، انہوں نے سب وہ زمینیں بیچ ڈالی جس زمینوں کی قیمت بہت بڑی ہے، جس سے قوموں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ سے مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے مسجد قباء میں مسجد بنائی، اور قباء کے لوگ جب مدینہ آنا چاہتے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے ان کو روک دیا اور کہا یہی رہو، اس لیے وہ شاہراہ تھی، قوم شاہراہ کو سمجھتی ہے۔ آج جو مسلمان ملکوں کی جو حیثیت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہرمز ان کے اس قبضے میں ہے، مصر
بہت سی نہریں ان کے قبضے میں ہیں، کہاں پر پانی ہے، کہاں پر شاہراہ ہے، کہاں پر ترقی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں پوری ٹاؤن پلاننگ. کبھی آپ نے جھارکھنڈ بننے کے بعد تمام شہروں کے آس پاس جو دیہاتی آبادی ہے اس میں کبھی جمعہ کے خطبے میں دیکھا ہے کہ ٹاؤن پلاننگ اینڈ اسلام، ٹاؤن پلاننگ اور مسلمانوں کی قوت، ٹاؤن پلاننگ اور مسلمانوں کی مالیت، اس پر کوئی گفتگو دیکھی ہے؟ نہیں گفتگو. تو مسلمان سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر کمزور بے اثر، قوت کے مرکز سے دور ہے. قوت کے مرکز سے دور جب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج یہ ہوگا کہ مسلمان امپاورڈ ہو اور اس پر پوری ٹیم، پورے نوجوان، پورے لوگ ایسے کام کریں کہ معاشی قوت کیسے ہو. اور معاشی قوت میں مارکیٹ سے الگ ہو کر کے نہیں ہو سکتا ہے. مارکیٹ کا نالج ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو مدینے میں آ کر کے مارکیٹ کنٹرول یہودی کے ہاتھ میں تھا. تو آپ نے بہترین سپر مارکیٹ بنایا. آپ خود پیغمبر کی حیثیت سے جاتے تھے مارکیٹ میں، مارکیٹ کو سپروائز کرنے کے لیے جاتے تھے کہ ایسا نہیں کہ یہاں غلط بکری ہو، ایسا نہیں کہ ٹھگی ہو. اگر ٹھگی ہوگی تو اس سے سپر مارکیٹ نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور کچھ اخلاقی تعلیمات دیتے تھے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکورٹی کا انتظام بھی کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بار ہنگامہ ہو گیا مدینے میں، لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں، وہ پہلے ہی نکل چکے تو کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. آپ ہر پورے مکے سے کون لوگ چلے ہیں، جنگ کے میدان میں کیا پوزیشن ہے، یہ سب کو آپ کو آئیڈیا تھا. تو کسی قوم کو امپاور ہونے کے لیے اب ہے کیا، ہمارے یہاں سارے بروکر ہیں، سب پولیٹیکل بروکر ہیں. بستیوں میں اپنی مارکیٹ میں اپنے گھر کو توڑ توڑ کے دکان بنا لیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی معاشی، سیاسی، سماجی قوت کے لیے پوری ایک ٹیم رہے کام کرے. مشکل ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کو جو جس جماعت میں سمجھتا ہے کہ بس یہی جماعت صحیح ہے. مسلمانوں میں اتنے کام کرنے کے ہیں کہ 10 آدمی ٹیم بنا کے 10-20 کام کرے تو سب صحیح کر رہے ہیں. سب کا ساتھ دینا چاہیے. کوئی معاشی بہتری پر کام کرے، کوئی ٹاؤن پلاننگ پر کام کرے، کوئی غربت کا ازالہ کرے. مسجد میں آپ دیکھتے ہیں بھیک لوگ مانگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں، اور بہت ہی جو زیادہ وقت ہو گیا. آواز جا رہی ہے آپ پوری بات جا رہی ہے. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. میں تو کبھی کسی بھیک مانگنے والے کو بھیک نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم بھیک منگا نہیں بنا سکتے، بلکہ ہر مسجد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غربت کا ازالے کی ترکیب کریں. جو بھیک مانگنے والا اس سے پوچھیں کیا بات ہے. یہ بھی ایک گین ہے. بہت سے لوگ بھیک مانگ کے ذریعے اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ازالہ غربت جو ہے یہ اسلام کا، جیسے جہالت کو دور کرنا، جہالت کے دور کرنے کے سلسلے میں آپ سے کیا بتائیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا، کہا کہ میرے بچوں کو پڑھا دو. کیا پڑھاتے تھے وہ؟ عرب کے قریش کے لوگ قرآن پڑھاتے تھے؟ نہیں، قرآن نہیں پڑھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کی تعلیم کے لیے ان کو کہا کہ پڑھا دیں ان کو، اور ان کو قیدی کو چھوڑا. تو ہماری تعلیم کر مسلمانوں کو تعلیمی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر یونائٹڈ ملی فورم یہاں قائم کیا گیا. آپ دیکھ لیجیے کتنے نوجوانوں نے اس کو آگے بڑھایا. جھارکھنڈ بنتے ہی یونائٹڈ ملی فورم قائم کیا گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی تربیت ہو اور ان کو معلوم ہو کہ ٹرائبل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کیسے کی جاتی ہے، یہاں کے پسماندہ آبادی کے ساتھ پولیٹیکل ایشو کیسے یہ کیا جاتا ہے. لیکن نہیں کیا.
یہاں نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہر کے لیے ٹیم بنائی گئی، لیکن ہم ٹیم کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ تو اگر امت مسلمہ کو جو داخلی دو بڑے چیلنج ہیں کہ وہ 4 بنیادی کمزوریوں میں مبتلا ہے اور امپاورڈ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اور اگر نہیں ہوگا تو وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، یہاں کے جو آدیواسی تھے، یہاں جو دلت تھے، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، کشتی میں تھے نا وہ لوگ، تو وہ لوگ اتنا ذلیل نیچے ہو گئے تو کیسے ہو گئے؟ دھیرے دھیرے قومی ہو جاتی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے بھی اپنے کو نہیں سنبھالا تو وہی عبرتناک ہو جائے گا۔ اپنے من کا قرآن حدیث، اپنے من کی اسلام پر عمل کرنے سے آپ نہیں بچ سکتے۔ آپ 100 سال پہلے کی تصویر اور ابھی کی تصویر اپنی دیکھ لیجیے، کتنا فرق ہوگا۔ تو یہ داخلی چیلنج ہے۔ خارجی چیلنج یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جو اپنے طاقت کو، اس نے جمہوریت کا فائدہ اٹھا کر کے سوچا کہ اکثریت کے ذہن کو ہندوؤں کے، مسلمانوں کے خلاف موبلائز کر کے اقتدار پہ آ جائے۔ آپ کے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کے پاس اس کا علاج ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اس کا علاج ہونا چاہیے کہ آپ غیر مسلموں سے، دوسرے تمام لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں۔ آپ کی بستی اسلام کا نمونہ، آپ کی دوستی اسلام کا نمونہ۔ آپ دیکھیے جھارکھنڈ کے اندر سنتھالی زبان میں اب تک قرآن نہیں ترجمہ ہوا ہے۔ پورے جھارکھنڈ کے مسلمان خدا کی یہاں کیا جواب دیں گے جب سنتھالی کھڑے ہو کے کہیں گے اے اللہ تیری کتاب ہم تک نہیں آئی ہے؟ بائبل کا ترجمہ ہو گیا ہے لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں پیش کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ غیر مسلم آبادی کے سامنے ڈائیلاگ ہو، ان سے تبادلہ خیال ہو، ان سے بات چیت ہو، اور اس کا بہت بہترین ذریعہ خدمت انسانی ہے۔ خدمت انسانی ہے، انصاف کی پالیٹکس ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جھارکھنڈ میں ہر کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں مسلمانوں کے 4 MLA ہونے چاہیے، مسلمانوں کو فلاں ملنا چاہیے، مسلمانوں کو فلاں، ہم کاسے گدائی لے کے پالیٹکس کی بھیک مانگے کے اٹھتے ہیں۔ اگر ہم کہیں سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہ کہ یہ پالیسی بننی چاہیے، نہ دلت کے ساتھ نا انصافی ہو، نہ آدیواسی کے ساتھ نا انصافی ہو، نہ خدا اور رسول کے ماننے والوں کے ساتھ نا انصافی ہو، اور اسی بات نہیں ہو پالیسی میں انٹروینشن ہو۔ کون ہے مسلمانوں میں جو پالیسی پر انٹروینشن کرتا ہو؟ جھارکھنڈ کی یہ پالیسی بننی چاہیے تاکہ ایگریکلچر والوں کے ساتھ نا انصافی نہیں ہو، جنگل میں رہنے والوں کے ساتھ نا انصافی نہیں ہو، مزدوروں کے ساتھ نا انصافی نہیں ہو۔ نہیں بولتا ہے۔ تو جب آپ یہ نہیں بولتے ہو، آپ کہتے ہیں اسلام انصاف چاہتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسلام انصاف چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہ، اللہ کی گواہ بنو۔ لیکن ہماری پالیٹکس انصاف کی گواہی نہیں دیتی۔ ہماری معیشت، ہماری تجارت، خود ہمارے اپنے سماج کے اندر ہم کمزوروں کو یا جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنی پالیٹکس کو، اپنے سماجی روابط کو، خدمت انسانی کو، ہم مدرسہ قائم کرتے ہیں۔ بغل میں آدیواسی ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو مشنری اسکول جانا پڑتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ مشن والے زیادہ انسان دوست ہیں، مسلمانوں کو تو صرف اپنی فکر ہے، ابھی علی پہ پڑھانے لگتے ہیں۔ کون سا اسکول ہے یہاں جو مسلمانوں نے قائم کیا ہے جو آدیواسیوں کو، غیر مسلموں کو اور تمام لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو کیا قرآن حدیث پڑھانے کے لیے رکھا تھا؟ نہیں، قرآن حدیث پڑھانے کے لیے رکھا تھا، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا، وہ علم جو علم ہوتا ہے اس کے لیے رکھا تھا۔ ہم نے ایسا کہا، ہم نے تو انسانی خدمت، ہاسپٹل ہمارا ویسی لولا لگ رہا، ہماری مسجدیں غیر مسلموں کے لیے بند ہیں، امن کی جگہ ہے نا، وہ امن کی جگہ ہے، خانہ کعبہ کے لیے امن کی جگہ ہے، اور جس چیز کا تعلق خانہ کعبہ سے ہو جائے وہ امن کی جگہ ہوگا۔ تو ہم غیر مسلموں سے روابط نہیں ہیں، نتیجہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت کی
فضا ہے، اس کو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں جو مسلم پاور کی لڑائی لڑتے ہیں، نمائندگی کی لڑائی لڑتے ہیں کہ 4 MLA ہمارے ہوں، خدمت انسانی کرو، خدمت انسانی کے ذریعے ابھی ٹھنڈک آنے والی ہے۔ مسلمان کی شناخت یہ ہو جائے کہ جاڑے میں مسلمان لوگ عام طور سے غریبوں کے لیے گرم کپڑے بانٹتے ہیں، اور اس میں آدیواسی ہندو مسلمان سب کسی کی تفریح و تقسیم نہیں کرتے۔ ہمیں اسکول کھولیں، ادارے کھولیں، دوسری ساری بین الاقوامی روابط جو ہے بہرحال وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم اس کے سلسلے میں ایک احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کرنا چاہیے، آپ یہ کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ 4 باتیں تھیں جو ہمارے لیے چیلنجز ہیں۔ پہلی بات 2 ہماری داخلی ہے، 2 ہماری خارجی۔ داخلی جو ہے وہ ہماری 4 اپنی کمزوریاں ہیں، یہ ایمان و یقین کی کمزوری، عمل کی کمزوری، منافقت، اجتماعیت، یہ 4 کمزوریاں مسلمانوں کے اندر۔ یہ اجتماعیت پیدا ہو، نفاق دور ہو، پورے اسلام پر وہ عمل کریں، ایمان و یقین کی دولت ان کو نصیب ہو۔ اسی طریقے سے مسلمان بحیثیت مجموعی امپاورڈ ہو، ان کی رہائش، ان کی تعلیم، ان کی آبادیاں، ان کی صحت، ان کے کھانے پینے کا طریقہ۔ مسلم ڈاکٹر کا تو مشن ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان کے دسترخوان پر دیکھا جائے، ہم لوگ کتنے لخلخے سے بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک طبیب آیا تو کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، یہاں مرض اتنا عام نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو تعلیم دی ہے، قرآن نے تعلیم دی ہے۔ یقین مانیے اگر مسلمانوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے ان کو بتایا جائے کہ آپ کھانا اس طرح نہیں کھاتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ صحت مند رہیں، تو اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو دسترخوان کے آداب نہیں بتائے گئے۔ قرآن نے کہا، نماز کے ذکر کے ساتھ کہا کہ جب تم نماز کے خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا فلا تسرفوا، نماز کے لیے جب جاؤ تو اپنی زینت کو بنا لو، اور اس کے بعد کھانے کا ذکر کیا، کلو، کھاؤ، واشربوا، پیو، اور دیکھو فضول نہ، اس میں اسراف نہ کرو، آپ نے کہا بھرپٹ مت کھاؤ۔ یہ بھرپٹ نہیں کھانے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے؟ یہ ہیلتھ کے لیے کہا۔ ہمارے یہاں ہیلتھ کانشیسنس کتنا پیدا کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو امپاورڈ کرنے کے لیے یہ پوری کوشش کرنی ہوگی۔ حضرات، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چھو منتر ہے جو آپ کو، کوئی چھڑی ہے، کوئی تعویذ ہے جو دے دی جائے جس سے قوم بہتر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے، ایک بیماری اور خراب ہو جاتی ہے، غلام قوم ہونے میں۔ ہم لوگ پہلی جنگ عظیم کے بعد غلام ہو گئے نا، پوری دنیا میں مسلمان غلام ہو گئے۔ غلام قوم بہت خراب ہوتی ہے۔ غلام قوم کی سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی کہ سب اللہ میاں کر دیں یا امام مہدی آ کے کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا؟ اذهب انت وربک، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا دونوں جائے، فقاتلا انی ہاہنا قاعد، ہم بیٹھے رہیں۔ مسلمانوں کی یہ کمزوری پوری ہونی چاہیے، اور یہ کمزوری ان کے اندر تحریک چلا کے، موومنٹ چلا کے پیدا کرنی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تحریک چلائی جائے، یا جو تحریک چل رہی ہے اس کا ساتھ دیا جائے، یا اس تحریک میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے تو اس کو اور مضبوط کیا جائے، اس تحریک میں کوئی فرنٹ کمزور ہو تو اس کو اور طاقت پہنچائی جائے، یہاں تک کہ مسلمان علم اور عمل، یقین اور نفاق سے دور ہو کر کے ایک اجتماعی زندگی گزارنے لگیں، اور ہر مسلم آبادی اسلام کا نمونہ، اسلام کی گواہی دے، اور پھر ہم کہیں کہ ہم مسلم سماج کے ممبر ہیں تو ہمارا سماج بھی اسلامی ہے۔ ہم ہمیشہ اقتدار میں جیتے ہیں، ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، میرا سماج اسلامی ہے۔ ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، غیر مسلم ہم کو جس طرح دیکھتا ہے وہ اس قرآن کو نہیں دیکھتا، حدیث میں قاری نظر آتا ہے، دراصل ہے قرآن۔ حضرات، یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اور اس چیلنجز کے لیے ہم ہی کو اٹھنا ہوگا، یہی دنیا کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی کسی قوم کی ایسی قسمت نہیں بدلی
جو خود اپنی قسمت نہیں بدلنا چاہتی ہوں. یہی اللہ کا قانون ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ قانون ہے اور یہی قانون رہے گا جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چیلنجز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر تبادلہ خیال کرنے، خود اٹھنے، سب کو لے کے چلنے، مل جل کے کام کرنے کی توفیق دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. میں تمام فرقہ اجتماع سے گزارش کروں گا کہ آپ چند منٹ کے لیے تشریف رکھیں گے. ابھی اظہار تشکر کا پروگرام اور دعا بھی ہوگا. ابھی آپ ڈاکٹر حسن رضا صاحب سے، چیئرمین اسلامک اکیڈمی نئی دلی سے، ایک بہت ہی اہم عنوان پر دور حاضر کے چیلنجز آپ خطاب سماعت کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترم نے اس سلسلے میں جو رہنمائی کی ہے، خصوصاً جماعت کے افراد، جماعت کی یونٹیں، مختلف یونٹوں کے عمرہ مقامی ذمہ داران، ضلعی ناظرین یہاں پر موجود ہیں، تو خصوصاً میں چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہدایت دی ہے یا جس کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کی شروعات سب سے پہلے جماعت اسلامی کے ارکان و کارکنان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ہم لوگ جو اتنے لوگ اجتماع میں جمع ہوئے، اور بہت دنوں پہلے ہی سے یہ تیاری کی جا رہی تھی. میں اس کا شکر گزار ہوں، اور اس میں خواتین میں شامل ہوئی، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے مہمان خصوصی جو اتنا وقت دیے، تو اس کا یہ بہت بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں جو لوگ حاضر ہیں، کچھ لوگ جو ادھر ادھر سے بھی سن رہے ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اتنا جو قیمتی وقت اور اتنی قیمتی باتیں جو بتائیں انہوں نے تعلیم کے بارے میں، اسلامی معاشرہ، اسلامی بستی، اسلامی اسکول، جو انہوں نے بیان کھل کے کیا کہ اسلامی تو نام ہے، لیکن اس پر اسلام کا جو تصور ہے اس تصور سے خالی ہے. اس لیے ہم حسن رضا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر حیات رہے انشاءاللہ تو اور بھی ٹیمیں ہم لوگوں نے کو وقت دیں، اور اتنا قیمتی پروگرام، اپنا جو قیمتی وقت دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اتنے لوگ جو ہمارے شامل ہوئے صبح 10 بجے نماز. اچھا، جعفریہ مسجد میں جو مسجد جعفر میں 7:45 بجے جماعت ہے عشاء کی، 8 بجے جماعت، 8 بجے جامع مسجد میں. میں انہی باتوں سے اپنا بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور مولانا عبد المنان اصلاحی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور دعا کرائیں. اللهم انت السلام انت السلام حينا ربنا بالسلام تبارك ربنا يا ذا الجلال الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے،
اے اللہ یہ جو اجتماع ہوا ہے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ دن رات جن لوگوں نے، جن بچوں نے اور جن احباب نے کوششیں کی اور یہاں اجتماع کرایا، اے اللہ ان کو پورا پورا اجر و ثواب عنایت فرما۔ اے اللہ ان کی دین بھی بنا، ان کا دنیا بھی بنا۔ اے اللہ سارے جہان کو خیر و بھلائی سے عطا فرما۔ اے اللہ بے شک تو غفور ہے، بے شک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو رحم الراحمین ہے، تو اکرم المکرمین ہے۔ اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخش دے ہمارے گناہوں۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سزاوار ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ بخش دے ہمارے گناہوں۔ اے اللہ جو خواتین آئی ہیں یا جو مرد آئے ہیں، جو حضرات آئے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اسلام کی ہدایتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تعلیم کا ہم نے محبت فرما، دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو۔ اے اللہ ہم کو روشناس کرا دے۔ اے اللہ ہماری دین اور دنیا دونوں بنا دے، دین دنیا میں خیر و بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اسی کے ساتھ